صدیوں سے ایک ہی کہانی سنتے آ رہے ہیں کہ کچھوے اور خرگوش کی ریس میں خرگوش ہار گیا اور کچھوا اپنی سست رفتار کے باوجود جیت گیا۔ کچھوے کی اس جیت کے بعد جنگل کے سبھی جانور کچھوے کی بہت عزت کرنے لگے۔ کچھوا اتنی عزت افزائی پر آہستہ آہستہ گھمنڈی ہوتا گیا۔ یہ وہی کچھوا ہے، لیکن اب یہ تھوڑا بوڑھا ہو چکا ہے۔ ایک دن یہ پانی سے نکل کر کنارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا سنیل پانی پینے آیا ہے۔ اس نے سنیل کو اپنی جیت کی کہانی سنائی اور سنیل سے کہا کہ چلو ہم دوبارہ اسی اتہاس کو دہراتے ہیں۔ ہم مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تم میں کتنا دم ہے۔ پانی پینے آئے سبھی جانور یہ بات سن کر چونک گئے اور سنیل کے منع کرنے کے باوجود کچھوے نے اپنے دوستوں کے ذریعے مقابلے کی خبر سارے جنگل کے جانوروں تک پہنچا دی۔ جہاں سنیل اس ریس کے بارے میں سوچ کر پریشان تھا، وہیں جنگل کے سبھی جانور طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ کچھوے اور سنیل کی ریس کا سن کر سب جانوروں کو بہت ہنسی آ رہی تھی۔ خیر، بہت مزہ آنے والا تھا۔ سب اس مقابلے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھے۔ سنیل کے کچھ دوست تو بہت خوش تھے، لیکن کچھ تو یہ سوچ کر ہی پریشان تھے کہ سنیل آخر کیسے جیتے گا۔ جیسے تیسے مقابلے کا دن آ گیا اور جنگل کے سبھی جانور مقررہ جگہ پر اکٹھا ہونے کے لیے چل پڑے۔ سنیل کے کچھ دوستوں نے تو اپنا سامان بھی پیک کر لیا کہ اب ہارنے کے بعد ادھر رہنا مناسب نہیں۔ سب خوشی سے ہلا گلا مچانے اور شور کرنے میں مصروف تھے۔ کچھوا اور سنیل بھی آ چکے تھے۔ مقابلہ شروع کرنے کے لیے ایک جھنڈا لہرایا گیا اور ریس شروع ہو گئی۔ کچھوے نے چلنا شروع کر دیا اور سنیل اسے دیکھتا رہا۔ چند منٹوں میں کچھوا نظروں سے غائب ہو گیا۔ کچھوا اس جنگل کے چپے چپے سے واقف تھا۔ وہ اوبڑ کھابڑ کے سبھی راستوں کو جلدی سے پار کر رہا تھا اور وہیں سنیل کے سامنے نہ ختم ہونے والا ایک لمبا راستہ۔ سبھی جانور سنیل پر ہنسنے لگے۔ سنیل کے دوست اسے مقابلہ جیتنے کے لیے جوش دلاتے رہے اور وہ چلتا رہا۔ مقابلے کے لیے کوئی اصول طے نہیں کیے گئے تھے، اسی لیے کچھوے کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ وہ شارٹ کٹ راستے سے ہوتا ہوا اور بھی جلدی پہنچ جائے اور دوسرے جانوروں کے ساتھ مل کر سنیل کو ہارتا ہوا دیکھے۔ بس پھر کیا تھا، وہ ایک چھوٹی سی ڈھلوان سے نیچے اترنے لگا کہ پھسل گیا، پھر نہ جانے وہ کہاں تک گھسٹتا ہی چلا گیا۔ کچھوے کو کوئی ہوش نہ رہی اور ادھر سنیل خوش دلی سے صحیح راستے پر چلتا رہا اور آخر کار فنش لائن تک پہنچ گیا۔ فنش لائن پر سنیل کو دیکھ کر سبھی جانور چونک اٹھے۔ ارے یہ کیا ہوا اور کچھوا کہاں ہے؟ بندر نے کہا۔ سب حیران تھے۔ ادھر سنیل کے دوست بہت خوش تھے، لیکن کچھوا اب تک کہاں ہے؟ سبھی ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد سبھی جانوروں نے فیصلہ کیا کہ رات ہونے سے پہلے پہلے کچھوے کو تلاش کر لیا جائے۔ سب جانور اپنی مدد آپ کے تحت کچھوے کی تلاش میں ادھر ادھر نکل پڑے۔ سب کی محنت رنگ لائی اور انہیں زخمی حالت میں کچھوا مل گیا۔ کچھوے کے بوڑھے والدین بھی پہنچ چکے تھے۔ کچھوے نے جلد بازی میں کی گئی بے وقوفی کی ساری کہانی سنائی تو شیر نے کہا، بھائی کچھوے، تم نے تو صدیوں پرانی اسی حقیقت کو دہرا دیا جو تمہارے اور خرگوش کے ساتھ ہوا تھا۔ خرگوش کو اپنی تیز رفتار پر بہت مان تھا تو وہ راستے میں ہی سو گیا، اور تم نے تو حد ہی کر دی جب ایک سنیل کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے، لیکن پھر بھی تم ہار گئے۔ دیکھو بچے،
کسی بھی چیز کو خود سے کمتر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، اور یہ حقیقت ہے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ کچھوا اپنی غلطی پر شرمندہ تھا۔ اس نے اسنیل سے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگی اور دوبارہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے اور کسی چیز پر غرور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ ایک اچھا سا کمنٹ کر کے بتائیں۔ اللہ حافظ۔